بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ افتخار صاحب کے خاموش ہونے پر میں نے اپنے ذہن میں چکرانے والا پہلا سوال پوچھ لیا۔ معاف کیجیے گا، میں اپنے مشن کے بارے میں پوچھنے سے پہلے اپنی معلومات میں اضافے کے لیے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا INS وکرانت حتمی طور پر ناقابل تسخیر ہے؟ میرا مطلب یہ ہے کہ اسے کھلے سمندر میں گھیر کر جنگی طیاروں یا جہازوں سے نشانہ بنا کر تباہ نہیں کیا جا سکتا؟ آپ نے بتایا ہے کہ ہمیں جنگی بحری جہازوں کے اعتبار سے ہندوستانی بحریے پر برتری حاصل ہے۔ میرا سوال سن کر انہوں نے گہرا سانس لیا۔ ہمارے بحری ماہرین طیارہ بردار جہازوں کے بارے میں جامع معلومات رکھتے ہیں۔ ان کے مطابق طیارہ بردار جہاز لگ بھگ ناقابل غرقاب ہوتا ہے۔ دیکھو میرے بھائی، کوئی بھی طیارہ بردار جہاز تنہا سمندر میں سفر نہیں کرتا۔ INS وکرانت بھی جب کسی جارحانہ ارادے سے سمندر میں نکلے گا تو مختلف قسم کے تباہ کن جنگی جہازوں کا پورا بیڑا اس کی حفاظت کے لیے چاروں طرف چل رہا ہوگا۔ خود وکرانت اور ان تمام جہازوں پر نصب طیارہ شکن توپوں کی موجودگی میں وکرانت پر بمباری کی کوشش طیاروں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے، جبکہ اگر ہمارے ہوا باز اپنی جان خطرے میں ڈال کر کچھ بم وکرانت پر گرانے میں کامیاب بھی ہو جائیں تو اسے نقصان تو پہنچ سکتا ہے، لیکن اس کا ڈوبنا تقریباً ناممکن ہوگا۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوئے اور پھر تشویش آمیز لہجے میں گویا ہوئے۔ اب ذرا بحری جہازوں کے ذریعے وکرانت کا راستہ روکنے یا تباہ کرنے کی کوشش پر غور کرو۔ ایسے بحری جہازوں کو وکرانت اور اس کے محافظ بحری جہازوں پر نصب توپوں کا سامنا تو کرنا ہی پڑے گا۔ ادھر وکرانت کے عرصے سے پرواز کرنے والے جنگی طیارے فضا سے حملے کر کے ایسے بحری جہازوں کو چن چن کر نشانہ بنائیں گے، اور خدشہ یہ ہے کہ ان میں سے ایک بھی بچ نکلنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔ افتخار صاحب نے جو کچھ بتایا، اس کی سنگینی سمجھنا میرے لیے مشکل نہیں تھا۔ میں گہری توجہ سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ ہم اپنے ذرائع سے INS وکرانت سے متعلق جو معلومات حاصل کر سکے ہیں، ان کے مطابق دیگر طیارہ بردار جہازوں کی طرح اس کی باڈی بھی کئی انچ موٹی تہ بتہ اور کھوکھلے خانوں والی فولادی پرتوں پر مشتمل ہے، جن پر جنگی جہازوں کے توپوں کی گولے اور طیاروں کے بم ٹکرانے سے بیرونی پرت کو نقصان تو پہنچ سکتا ہے، لیکن جہاز کی باڈی میں چھید ہونے اور جہاز ڈوبنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کا عرصہ بھی مکمل طور پر ناکارہ نہیں بنایا جا سکتا، اور عرصے کو پہنچنے والے کسی بھی نقصان کو فوری مرمت کی جا سکتی ہے۔ میں نے اپنا ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے گہری سانس بھری۔ ان معلومات کی روشنی میں تو لگتا ہے اس ہلاکت خیز بلا کا کوئی توڑ ممکن ہی نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وکرانت کا توڑ فی الحال ہمارے پاس موجود نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ ہم بہت جلد اس کا راستہ روکنے کا کوئی مؤثر طریقہ ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں گے، افتخار صاحب نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے میرے تعجب پر توجہ دیے بغیر بات آگے بڑھائی۔ در حقیقت دنیا بھر میں کسی بھی طیارہ بردار جہاز کو ڈبونے کے لیے ایک ہی ہتھیار کارآمد ہو سکتا ہے، اور وہ ہے آبدوز کا تارپیڈو۔ تو کیا ہمارے پاس کوئی آبدوز موجود ہے؟ انہوں نے نفی میں گردن ہلائی۔ نہیں، لیکن ہماری حکومت نے ہندوستان کی طرف سے طیارہ بردار جہاز خریدے جانے کی تصدیق ہوتے ہی آبدوزوں کی خریداری کی کوشش شروع کر دی تھی، بلکہ سویڈن سے خریداری کا معاہدہ بھی ہو گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے وسائل کی کمی آڑے آ گئی تھی۔ ہم نے امریکہ سے حاصل کردہ فنڈ سے ادائیگی کرنے کی کوشش کی، لیکن امریکہ نے اپنے فنڈز پر اس مقصد کے لیے روک لگا دی۔ مجبوراً سویڈن سے ہمارا آبدوزوں کا سودا لٹک گیا، مگر امید کی جا سکتی ہے کہ جیسے ہی وسائل دستیاب ہوں گے، ہم ادائیگی کر کے بہت جلد یہ آبدوزیں یا کم از کم ایک آبدوز حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ بس ہمیں اس وقت تک اس مصیبت یعنی INS وکرانت کے ہمارے وطن پر حملے کا امکان معدوم کرنا ہے۔ میں نے ان کے مزید بولنے کا انتظار کیا اور پھر کہا، آپ لوگوں نے اب تک کیا کوششیں کی ہیں اور مجھے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے قدرے توقف کے بعد کہا، ہم نے اپنی کوششوں سے اس طیارہ بردار جہاز کی 70% مکمل شدہ HMS ہرکولیس کی حیثیت سے لگ بھگ تمام معلومات حاصل کر لی ہیں، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق ہندوستان نے خریداری کے بعد اسے وکرانت کا نام دیے جانے کے بعد اس کے ڈیزائن، اس پر نصب ہتھیاروں اور اہم مشینری وغیرہ کے حوالے سے اپنی ضروریات کے مطابق بہت سی جدید زمانے کی تبدیلیاں کر کے مکمل کرایا ہے، جس کی وجہ سے یہ پہلے سے بھی زیادہ تباہ کن ہو گیا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان تبدیلیوں سے قطعاً بے خبر ہیں۔ وہ کچھ لمحے کے لیے خاموش ہوئے۔ میں نے ان کے بات آگے بڑھائے جانے کا انتظار کیا۔ ہمیں سب سے پہلے ان تبدیلیوں کے حوالے سے مستند معلومات درکار ہیں۔
تاکہ آپ دوست خریدنے کے بعد یا کوئی اور حکمت عملی تیار کرتے ہوئے اپنے ہدف کے بارے میں کسی غلط فہمی کا احتمال نہ رہے۔ یہ ایک طرح سے اس خطرے کا انسداد کا پہلا مرحلہ ہے، اور ہم انہی معلومات کے حصول کی کوشش میں اپنے 2 قیمتی ساتھی گنوا چکے ہیں۔ امید ہے تمہیں معاملے کی سنگینی کا اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا۔ افتخار صاحب کی بریفنگ سن کر میں نے دریافت کیا کہ اگر آپ اب تک کی کوششوں کے بارے میں بتا سکیں تو شاید مجھے اپنا لائے عمل طے کرنے میں آسانی ہو جائے۔ افتخار صاحب نے سر ہلا کر میری رائے کو سراہا۔ ہمارا پہلا ساتھی براہ راست INS وکرانت پر پہنچ گیا تھا۔ ہندوستانی حکومت نے بنیوں والی بچت کے چکر میں وکرانت کی صفائی ستھرائی اور رنگ و روغن جیسے غیر تکنیکی کام وکرانت کے اپنے ملک پہنچنے پر کرانے کا فیصلہ کیا تھا۔ ہمیں اطلاع ملی تو اپنا ایک بندہ ایک ٹھیکیدار کے بطور پینٹر بھرتی کرا دیا۔ وکرانت پر بھیجے جانے والے ہر سویلین کے بیک گراؤنڈ کی چھان بین کی گئی تھی، لیکن ہم نے پہلے ہی اس کا بندوبست کر لیا تھا۔ ہمارے اس شہید ساتھی کو، جس کا نام احمد فرض کر لیں، روغن کرنے کی اپنی ذمہ داری کے دوران ایک خاص کیمرہ چھپا کر ساتھ لے جانا تھا۔ یہ کیمرہ اس قدر چھوٹا تھا کہ ایک بڑے سے برش کے چھوٹے حصے کو کھوکھلا کر کے اس میں چھپا دیا گیا تھا۔ یہ سن کر میں چونکا۔ انہوں نے میری حیرانی نظر انداز کرتے ہوئے کہا، احمد کو ذمہ داری سونپی گئی تھی کہ وہ روزانہ چھپ چھپا کر اس جدید ترین کیمرے کے ذریعے وکرانت کے زیادہ سے زیادہ حصوں کی تصویریں کھینچ کر لایا کرے۔ تاہم ہمیں اندازہ تھا کہ ابتدائی دنوں میں مزدوروں کے اوزاروں کی بھی باریک بینی سے جانچ پڑتال کی جائے گی، لہٰذا ابتدائی 4-5 دن وہ اس کیمرے والے برش کے بجائے صرف سادہ برش ساتھ لے جاتا رہا۔ بالآخر جب گارڈز احمد سمیت روزانہ جہاز پر آنے والے مزدوروں سے مانوس ہو گئے اور ان کی طرف سے تلاشی رسمی حد تک رہ گئی تو احمد اللہ کا نام لے کر وہ برش ساتھ لے گیا۔ رات کو وہ ہمارے پاس پہنچا تو اس کے کیمرے میں وکرانت کے مختلف حصوں کی ڈھیروں تصویریں موجود تھیں۔ دوسرے روز بھی وہ بہت سی تصویریں کھینچ لانے میں کامیاب رہا۔ اتنا کہہ کر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ پھر انہوں نے کہا، وہ تصویریں ڈیولپ کر کے پاکستان سے بلوائے گئے خصوصی ماہر کو دکھائی گئیں اور اس کے مشورے کی روشنی میں احمد کو وکرانت کے کچھ حصوں کی تصویریں بنا کر لانے کی ہدایت کی گئی۔ احمد نے وہ مشن بھی کامیابی سے مکمل کیا۔ ہمارے ماہر مہمان نے ان تصویروں کو دیکھ کر کافی اطمینان کا مظاہرہ کیا اور احمد سے چند اور حصوں کی تصویر کشی کی فرمائش کی۔ افتخار صاحب ایک لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گئے۔ ان کی نظریں سینما اسکرین کی طرف دوبارہ اٹھ گئیں، جہاں نارکلی ایک مجسمے کی شکل میں کھڑی تھی اور شہزادہ سلیم تیر چلا کر اس کی نقاب کشائی کی تیاری کر رہا تھا۔ تاہم اس وقت ان کی توجہ اس سنسنی خیز منظر پر مرکوز تھی اور نہ ہی مجھے ہوش تھا۔ انہوں نے بات آگے بڑھائی، اگلے روز احمد ہماری ہدایت کے مطابق چھپ کر وکرانت کے ان حساس ترین گوشوں کی تصویریں کھینچ رہا تھا کہ گارڈز کی نظروں میں آ گیا۔ وہ وہاں اپنی موجودگی کا کوئی بھی جواز پیش نہیں کر سکتا تھا اور کیمرے کے ساتھ گرفتار ہونے پر تو کچھ بھی پوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا۔ پکڑے جانے کے نتیجے میں اپنے وطن کے لیے پیدا ہونے والی مشکلات کا بھی اسے بخوبی اندازہ تھا۔ چنانچہ مسئلہ گارڈز کے للکارنے پر اس نے خود کو ان کے حوالے کرنے کے بجائے وہ بھاگ نکلا۔ گارڈز نے اس پر گولیاں چلائی لیکن اسے نشانہ بنانے میں ناکام رہے۔ احمد کسی نہ کسی طرح عرشے پر پہنچ گیا اور خاصی بلندی سے سمندر میں کود گیا۔ نیم تاریکی کے باوجود افتخار صاحب کے چہرے پر موجود تناؤ دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے دوبارہ بات شروع کی تو ان کے لہجے میں رنج نمایاں تھا۔ احمد نے سمندر میں غوطہ لگایا لیکن بالآخر اسے سطح پر آنا پڑا، جہاں درجن بھر گارڈز کی رائفلیں اسے نشانہ بنانے کے لیے تیار تھیں۔ چند لمحوں میں کئی گولیاں اس کے جسم میں اتر گئیں اور اس نے اپنی جان وطن پر قربان کر دی، لیکن اس سے پہلے وہ اپنے پاس موجود خفیہ کیمرہ تلف کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا، جو کبھی دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ سکا۔ اللہ رب العزت ان پر خصوصی رحمتیں فرما کرے، میں نے خلوص سے دل سے دعا کی، جس پر افتخار صاحب نے آمین کہا۔ فلم اتار چڑھاؤ کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، لیکن مجھے اس معاملے کی بقیہ تفصیلات جاننے کی بے چینی تھی۔ البتہ میں نے افتخار صاحب کے خود بولنے کا انتظار کیا۔ ہم جانتے تھے کہ اس واقعے نے ہندوستانی خفیہ اداروں میں ہنگامہ برپا کر دیا ہوگا اور اب وکرانت کی طرف جانے کا مطلب بھی خودکشی ہوگا۔ لہٰذا ہم نے اپنے اعلیٰ حکام کے مشورے پر اپنی حکمت عملی تبدیل کی اور وکرانت سے متعلقہ اہم افراد سے براہ راست یا بالواسطہ معلومات حاصل کرنے کی جستجو شروع کی۔ اس حوالے سے کوئی عملی کارروائی کرنے سے پہلے ایک طویل تحقیقی عمل تکمیل کو پہنچایا گیا اور پھر اہداف کا تعین کر کے اپنے سب سے ماہر اور مستعد ساتھی کو مشن سونپا گیا، جس نے خاصی عمدہ پیش رفت کا مظاہرہ کیا، لیکن بدقسمتی سے
وہ وکرانت کی تکنیکی دیکھ بھال کے لیے تعینات کی جانے والی بحری انجینئروں کی ایک ٹیم کے ایک رکن کی زبان کھلوانے کی کوششوں کے دوران ایک ہندوستانی خفیہ محکمے کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس کی زبان کھلوانے کے لیے غیر انسانی تشدد کیا گیا، جس کے نتیجے میں اس کی دماغ کی رخ پھٹ گئی اور وہ غالباً ہمیشہ کے لیے مفلوج ہو گیا۔ اس ناکامی کے بعد ہم نے کم از کم عارضی طور پر اپنی کوششیں بند کر دی تھیں، لیکن پھر دلی سے ہمیں آپ کی حیرت انگیز کارکردگی کے بارے میں بتایا گیا تو سمجھے ہماری امنگیں نئے سرے سے جاگ اٹھی ہیں۔ ہم بخوبی جانتے ہیں کہ اتنے پیچیدہ اور خطرناک مشن میں کامیابی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، اور تم محاورتاً بلکہ سچ مچ موت کے منہ میں جانے والے ہو، لیکن یوں سمجھ لو کہ تم ہماری آخری امید ہو۔ میں کئی لمحوں کے لیے گمسم بیٹھا رہا۔ آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، مجھے اپنی جان خطرے میں پڑنے کی ذرا برابر پرواہ نہیں تھی، البتہ مشن کی سنگینی نے مجھے ضرور مروب کر دیا تھا، خصوصاً اس خیال نے کہ میرے جیسے ناتجربہ کار اور عملاً اناڑی انسان سے اتنی بڑی بڑی توقعات وابستہ کر لی گئی ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر مجھے یہ اندیشہ ہولائے دے رہا تھا کہ میں اور میرے ہی جیسے مزید ساتھی اپنی کوششوں میں ناکام رہے تو خدا نخواستہ میرے وطن کی سلامتی کو کوئی ناقابل تلافی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں نے اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے کہا، اب آپ اپنے مشاہدے کی روشنی میں میرے لیے کون سا لاہ عمل بہتر سمجھتے ہیں؟ میری بات افتخار صاحب نے غور سے سنی اور پھر کہا، میری ذاتی رائے میں اب براہ راست وکرانت پر جا کر کوئی کارروائی کرنے کا راستہ باقی نہیں بچا۔ دوسرے والا لاہ عمل یعنی وکرانت سے کسی بھی حیثیت سے وابستہ اہم لوگوں سے معلومات اگلوانے کی کوشش بھی خطرناک ہے، لیکن اسے ناقابل عمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایسے لوگوں کی فہرست بہت طویل ہے اور ہندوستانی خفیہ اداروں کی طرف سے ان سب کی سرگرمیوں کی 24 گھنٹے نگرانی لگ بھگ ناممکن ہے، جبکہ ہمیں امید ہے کہ کسی بظاہر معمولی کارندے سے بھی بہت کام کی بات معلوم ہو سکتی ہے۔ میں ان تمام افراد کے بارے میں حتی الامکان زیادہ سے زیادہ معلومات پر مشتمل ایک تفصیلی دستاویز اسلم کے ذریعے آپ کے پاس بھجوا دوں گا۔ آپ اس کا بغور مطالعہ کر کے اپنی صوابدید پر اپنے ہدف کے طور پر کسی فرد کا انتخاب کریں اور ہمیں اعتماد میں لے کر اپنے مشن کا آغاز کر دیں۔ افتخار صاحب کی بات سن کر میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کراچی میں واقع ہندوستانی سفارت خانے میں ویزا کی قطار سے شروع ہونے والے اس معاملے میں مجھے پہلی مرتبہ کسی روایتی سیکرٹ ایجنٹ کے انداز میں ذمہ داریاں نبھانے کا چیلنج درپیش ہے، لہٰذا مجھے اسی انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے اور مجھے ویسے ہی خصوصی آلات کا مطالبہ کرنا چاہیے جن سے کسی سیکرٹ ایجنٹ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے میں مدد ملتی ہے۔ چنانچہ میں نے کہا، آپ نے شہید ساتھی احمد کے پاس ایک خفیہ منی کیمرے کی موجودگی کا ذکر کیا ہے، میں بھی ویسا ہی کیمرہ حاصل کرنا چاہوں گا۔ میری بات سن کر افتخار صاحب نے اس بات میں سر ہلایا، مل جائے گا۔ اس کیمرے کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی دستاویزات کی فوٹوگرافی بہت عمدگی سے کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو ایک گن بھی دیں گے، یہ آپ کی مرضی پر منحصر ہے کہ اسے ہر وقت اپنے ساتھ رکھنا چاہیں گے یا کسی مناسب موقع پر استعمال کے لیے کسی محفوظ جگہ پر۔ اگر کچھ اور چاہیے تو وہ بھی ہم فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ میں نے کچھ دیر سوچ کر کہا، خفیہ پولیس کے انسپکٹر نے مجھے پکڑ کر میری زبان کھلوانے کے لیے تشدد کے جو حربے سوال کیے تھے وہ اتنے اذیت ناک تھے کہ مجھے سچ مچ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میری قوت برداشت جواب نہ دے جائے اور میں سچ اگلنے پر مجبور نہ ہو جاؤں، جو مجھے کسی طرح بھی گوارا نہ تھا۔ میں چاہوں گا کہ میرے منہ میں سائنائڈ والا دانت نصب کروا دیا جائے تاکہ آئندہ ایسی کسی صورتحال میں اپنی جان دے کر وطن سے غداری سے یقینی محفوظ رہ سکوں۔ افتخار محمود صاحب نے بغور باتیں سنتے سنتے اچانک ہلکا سا کہکا لگایا۔ ان کا یہ رد عمل میرے لیے غیر متوقع تھا۔ میں نے چونک کر ان کے باوقار چہرے کی طرف دیکھا۔ کیا واقعی میں نے کوئی انتہائی احمقانہ بات کر دی ہے؟ میری کیفیت کا ادراک کرتے ہوئے وہ سنجیدہ ہو گئے۔ ناراض نہ ہونا چھوٹے بھائی، دراصل یہ فرمائش اتنی فلمی قسم کی ہے کہ مجھے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ میں نے کچھ کہنے کی بجائے سوالیہ انداز سے محض انہیں دیکھنے پر اکتفا کیا۔ انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کھوکھلے دانت میں سائنائڈ زہر کے چٹکلے پر بات کرنے سے پہلے میں وطن سے تمہاری محبت کو سلام پیش کرنا چاہوں گا۔ یہی وہ جذبہ ہے جو ہم جیسے اذکار رفتہ قسم کے لوگوں کو ہمت دیتا ہے کہ ہم سے کئی گنا بڑا اور عسکری و حربی اعتبار سے طاقتور ہونے کے باوجود دشمن ہمارے وطن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا یا اپنا غلام بنانے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ان کے لہجے میں موجود ستائش حقیقی تھی، لیکن مجھے خجالت محسوس ہوئی، لہٰذا میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ وہ تو ٹھیک ہے، آپ کھوکھلے دانت پہ سائنائڈ کے استعمال کو چٹکلا کیوں کہہ رہے ہیں؟
کیا سیکرٹ ایجنٹ زبان کھولنے سے بچنے کے لیے سائنائڈ سے خودکشی نہیں کرتے؟ انہوں نے کہا، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، انتہائی خطرناک زہر ہونے کی وجہ سے اس مقصد کے لیے سائنائڈ کا استعمال برسہ برس سے ہوتا رہا ہے، لیکن کھوکھلے دانت میں سائنائڈ کی موجودگی محض ایک تخلیقی اپج ہے، کیونکہ پہلی بات تو یہ کہ کھوکھلے دانت میں سائنائڈ کی موجودگی انتہائی خطرناک ہے، اور ایسے کسی بھی سیکرٹ ایجنٹ کا بلا ارادہ موت کے منہ میں جانے کا امکان زیادہ ہوگا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ سائنائڈ کی مہلک مقدار کے حامل دانت کا سائز بہت بڑا ہوگا، کیونکہ خودکشی کے لیے استعمال ہونے والے سائنائڈ کی کارگر مقدار کم از کم مٹر کے دانے کے برابر ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنائڈ کے کیپسول ہی عموماً استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ ہمارے شعبے میں کھوکھلے دانت والا حربہ عموماً مائکرو فلم وغیرہ چھپانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے تمہیں کبھی سائنائڈ کے کیپسول کی ضرورت پڑے۔ رب کریم نے چاہا تو دشمن تمہارے سائے کو بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ ہمارا تعاون ہر وقت تم میں دستیاب ہے۔ تمہیں دشمن سے بچانے کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے سے گریز نہیں کریں گے۔ میں نے اطمینان اور اعتبار کے اظہار کے لیے سر ہلایا۔ انہوں نے بات آگے بڑھائی، اور ہاں، کوئی بھی حکمت عملی طے کرتے ہوئے مالی مجبوریاں ذہن میں مت لانا۔ جس سطح پر چاہے کھیلو، اس کام کے لیے بجٹ کی کوئی قید نہیں۔ میں نے ایک بار پھر اس بات میں سر ہلایا اور اگلا سوال کیا، اگر میری یہ بات بھی جاسوسی ناولوں والی نہ لگے تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ کیا ہمارے ساتھی آپس میں یا آپ سے رابطے کے لیے کوئی ٹرانسمیٹر وغیرہ استعمال کرتے ہیں؟ اس پر انہوں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، مخصوص حالات میں ہم چھوٹی بڑی فریکوینسی کے ریڈیو ٹرانسمیٹر استعمال کرتے رہتے ہیں، لیکن دشمن ملک میں ٹرانسمیٹر کا استعمال خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ یہ کسی بھی عام ریڈیو کی طرح ریڈیائی لہروں کے ذریعے پیغام رسانی کرتا ہے، جس کے پیغام اتفاقاً یا خصوصی آلات کے ذریعے سنے جا سکتے ہیں، جبکہ آپس میں پیغامات کا تبادلہ کرنے والوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی، اور اکثر ان کے محل وقوع کا اندازہ لگا کر انہیں دبوچ لیا جاتا ہے۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ ناگزیر صورتحال میں ہی ٹرانسمیٹر کے استعمال کا خطرہ مول لیا جائے۔ میں نے افتخار صاحب کی بات سے اتفاق کیا۔ یار، میں تم سے ملنے تو آ گیا، لیکن یقین کرو میں بہت سے وسوسوں کا شکار تھا کہ کہیں ہم نے محض اتفاقیہ ایک کامیاب کارروائی کر گزرنے والے کسی بندے سے بڑی بڑی امیدیں تو نہیں باندھ لی، لیکن اس ملاقات کے بعد میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ ہم نے درست انتخاب کیا ہے۔ اس کے بعد بقیہ پوری فلم کے دوران ہم مختلف موضوعات پر ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ افتخار صاحب کے پوچھنے پر میں نے انہیں ہندوستان آمد کے بعد سے اب تک خود پر بیتنے والے واقعات مختصراً بتائے، اور پھر انہی کی فرمائش پر اپنے خاندان کے بارے میں بتایا۔ انہوں نے اپنے بارے میں بھی مجھے کافی کچھ بتایا، جن کا تذکرہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ ان کے مشورے پر فلم ختم ہوتے ہی سینما سے باہر نکل گیا۔ البتہ افتخار صاحب نے سینما ہال تقریباً خالی ہونے پر اپنی نشست چھوڑنی تھی۔ میں نے مراٹھا مندر سینما سے کچھ فاصلے پر ایک آٹو رکشہ پکڑا اور اپنے ٹھکانے پر آ گیا۔ افتخار صاحب نے جو کچھ بتایا تھا وہ ذہن پر اس قدر چھایا ہوا تھا کہ راستہ کٹنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ وہ رات بھی اپنے شانوں پر آ پڑنے والی بھاری ذمہ داری کے بارے میں غور و فکر کرنے میں گزری، اور فجر کی نماز کے بعد کہیں سو پایا۔ شام کے وقت کھانا کھانے کی نیت سے گھر سے نکلا تو پہلے کی طرح راستے میں اسلم نے اپنا آٹو رکشہ میرے پہلو میں روک کر منزل پر پہنچانے کی پیشکش کی۔ میں تو بے چینی سے اس کا منتظر تھا۔ وہ مجھے چوپاٹی کے ساحل پر واقع ایک ڈھابے پر لے گیا۔ ایک چرمی بیگ میرے حوالے کرتے ہوئے اس نے کہا، اس میں آپ کے شناختی کاغذات موجود ہیں جو تصدیق پر بھی درست ثابت ہوں گے۔ اب آپ کا نام یونس احمد ہے، اور آپ ایک رئیس خاندان کے چشم و چراغ ہیں جو فلم سٹار بننے کے خواب آنکھوں میں سجائے بھوپال سے بمبئی آ گیا ہے۔ میرا مشورہ ہے کہ اپنی اس شناخت کو قابل اعتبار بنانے کے لیے کل صبح سے ہی 2-4 فلمی اسٹوڈیوز کے چکر لگانا شروع کر دیجیے، اور مشہور پروڈیوسرز اور ڈائریکٹر سے ملنے کی کوششیں بھی جاری رکھیے۔ اس کی بات سے مجھے ہنسی آ گئی۔ میرے لیے کمال شناخت کا بندوبست کیا تھا انہوں نے۔ بہرحال اس شخصیت کا یہ فائدہ تو تھا کہ میں بلا وجہ پورے ممبئی میں بھٹک سکتا تھا۔ اسلم کے مطابق اس بیگ میں افتخار صاحب کی بتائی ہوئی شخصیات کی تفصیلی معلومات پر مشتمل دستاویزات کے علاوہ ایک بھرا ہوا ریوالور اور چند اضافی گولیاں بھی موجود تھیں، جبکہ اچھی خاصی بھاری رقم بھی میرے لیے رکھی گئی تھی۔ واپسی پر اس نے مجھے میرے گھر کے قریب چھوڑ دیا۔ میں نے گھر پہنچ کر بیگ سے ملنے والی موٹی سی فائل کا مطالعہ شروع کیا تو اسلم کی طرف سے فلم اسٹوڈیوز کے چکر لگانے کا مشورہ دھرا کا دھرا رہ گیا۔ آئندہ 3 دن تک میں کھانے کے لیے بمشکل گھر سے نکل پایا۔ اس فائل میں کل 29 افراد کی تفصیلی معلومات موجود تھیں، اور میں جیسے جیسے مندرجات پڑھتا جا رہا تھا، ان معلومات کو یکجا کرنے والے افراد کی لگن اور محنت شاقہ کے لیے
میرے دل میں عزت بڑھتی گئی۔ ان سب افراد میں سے کچھ کے بارے میں زیادہ تفصیل سے معلومات دستیاب تھیں، جبکہ کچھ کی زندگی کے معاملات کا نسبتاً مختصر جائزہ پیش کیا گیا تھا۔ میں نے اس فائل کو یک کے بعد دیگرے سے 3 بار بغور پڑھا اور اس دوران اہم نکات اپنے پاس تحریر بھی کرتا رہا۔ اتنے بہت سے افراد میں سے اپنے لیے سب سے موزوں اہداف کا تعین اب میرا اصل امتحان تھا۔ خاصی دماغ آزمائی کے بعد میں نے 3 افراد چنے اور پھر مزید سوچ و بچار کے بعد ان میں سے بھی موزوں فرد کا اپنے پہلے فرد کے طور پر انتخاب کر لیا۔ میرا چنیدہ اہلکار سچن بھنڈاری INS وکرانت کے مالی امور کی دیکھ بھال پر مامور خصوصی ٹیم میں درمیانے درجے کے عہدے پر فائز تھا۔ وکرانت کے لیے کی جانے والی تمام خریداریوں، اہلکاروں کی تنخواہوں کی ادائیگیوں، روزمرہ اخراجات اور دیگر تمام مصارف کی جانچ پڑتال اور چھان بین سچن کی ذمہ داری تھی۔ تاہم اس کی شخصیت اور ذاتی زندگی کے بارے میں فراہم کردہ کچھ خاص تفصیلات بغور پڑھنے کے بعد ہی مجھے اس کی شخصیت میں اپنے لیے کچھ کر دکھانے کے امکانات نظر آئے تھے، اور میں نے اپنے پہلے ہدف کے طور پر اس کا انتخاب کر لیا تھا۔ اب مجھے ان تمام تفصیلات کی روشنی میں سچن بھنڈاری سے اپنے مطلب کی معلومات اخذ کرنے کے لیے جامع اور بے داغ حکمت عملی وضع کرنی تھی۔ میں اپنی تمام تر ذہنی صلاحیتیں آزماتے ہوئے مختلف طریقوں پر ذہن لڑاتا رہا اور ایک ایک کر کے مسترد کرتا رہا۔ پورا 1 دن اور 1 رات کی دماغی مشقت کے بعد بالآخر میں نے ایک ڈھیلا ڈھالا سا منصوبہ ترتیب دے دیا، جس میں موقع محل اور صورتحال کے مطابق تبدیلیاں کرنے کی گنجائش موجود تھی۔ اسے حتمی شکل دینے کے لیے مجھے سچن کی روزمرہ سرگرمیوں کی بچشم خود نگرانی کرنا تھی۔ اب مجھے افتخار محمود صاحب کی ہدایت کے مطابق انہیں اپنی منصوبہ بندی کے حوالے سے اعتماد میں لینا تھا اور ان کے ماہرانہ مشوروں کے مطابق اس میں کوئی ترامیم اور اضافے کرنے تھے۔ تاہم میں نے خود کو ذہنی طور پر تیار کر رکھا تھا کہ ممکن ہے وہ سچن بھنڈاری کے حوالے سے میری اس تمام ذہنی کاوشوں کو سرے سے مسترد ہی نہ کر دیں، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ وہ میرے اس انتخاب ہی کو غلط قرار دے ڈالیں گے۔ میں نے سچن بھنڈاری سے متعلق معلومات کے صفحات کو فائل سے علیحدہ کر کے اپنے پاس رکھ لیا، تاکہ میں افتخار محمود صاحب سے ملاقات کے دوران ضرورت پڑنے پر اپنے اخذ کردہ نتائج پر اس دستاویز میں درج معلومات کی روشنی میں بات کر سکوں۔ ان کے نام ملاقات کا پیغام پہنچانے کے لیے مجھے شام کا انتظار کرنا تھا، کیونکہ اسلم شام ڈلے ہی رابطے کے مقام یعنی ورکشاپ پر پہنچتا تھا۔ وقت گزاری کے لیے میں نے ایک بار پھر چرمی بیگ میں آنے والے سامان کا جائزہ لیا۔ میں نے افتخار صاحب سے خفیہ کیمرے کی فرمائش کی تھی، لیکن وہ مجھے بیگ میں دکھائی نہیں دیا، لہٰذا میں نے ملاقات پر یاد دہانی کرانے کا فیصلہ کیا، لیکن بیگ میں ریوالور اور گولیوں کے ڈبے کے ساتھ ایک چھوٹی سی چرمی سگریٹ کیس کی موجودگی کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ میں اپنے دوستوں کی صحبت میں ہفتہ 10 دن میں 1 آدھ سگریٹ پی لیا کرتا تھا، لیکن میں نے کبھی سگریٹ کا پیکٹ نہیں خریدا تھا، اور یہ قیمتی سگریٹ کیس تو کسی بہت ہی باذوق اور نفیس طبع تمباکو نوش کے مطلب کی چیز تھی۔ میں نے محض تجسس کے تحت سگریٹ کیس کا بغور جائزہ لیا تو مجھے اس کے اندر کاغذ کا ایک طے شدہ رکا دکھائی دیا۔ میں نے اسے نکال کر کھولا تو اس پر میرے نام ایک پیغام درج تھا: ڈیئر جمال، اپنے شہید ساتھی کو ہم نے لٹویا کی ایجاد مائنوکس کیمرہ برش کے دستے میں چھپا کر دیا تھا، لیکن میرے خیال میں وہ تمہارے لیے مناسب نہیں رہے گا، کیونکہ تمہیں وہ چھپا کر استعمال کرنا پڑے گا۔ اسی لیے میں نے تمہارے لیے سوئٹزرلینڈ کے زبردست خفیہ کیمرے ٹیزینا کا بندوبست کیا ہے۔ اس جدید ترین کیمرے سے تم ہاتھ کی معمولی جنبش سے بے دھڑک سب کے سامنے تصویریں اتار سکتے ہو، جبکہ کسی کو تمہاری کارگزاری کی کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی۔ افتخار صاحب نے اس حیرت انگیز کیمرے کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا تھا۔ سب سے اچھی بات یہ تھی کہ اس کے ذریعے دستاویزات کی تصویریں بھی بآسانی اتاری جا سکتی تھی۔ میں نے باریک بینی سے جائزہ لیا تو مجھے سگریٹ کیس کے پہلو میں گہرے بھورے چمڑے میں بظاہر ڈیزائن کے طور پر بنائے گئے درجنوں چھیدوں میں کیمرہ لینس پوشیدہ ہونے کا گمان گزرا۔ سگریٹ کیس کا یہی رخ مطلوبہ ہدف کی طرف کر کے خفیہ بٹن دبانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ وہ خفیہ کیمرہ مجھے انجینئرنگ کا نادر شاہکار نظر آیا۔ میرا اندازہ تھا کہ وہ خاصا مہنگا بھی ہوگا۔ سورج ڈھلنے کا وقت قریب آنے پر میں مقررہ ورکشاپ کے پاس پہنچ کر آس پاس منڈلانے لگا۔ وہ خاصا گنجان آباد علاقہ تھا، جہاں کھانے پینے کی بہت سی دکانیں تھیں۔ میں نے ایک سستے سے ایرانی ریستوران سے کھانا کھایا۔ میں نے بل چکایا ہی تھا کہ اسلم کا رکشہ ورکشاپ کی طرف آتا نظر آیا۔ میں نے اسے ورکشاپ پر پہنچنے سے پہلے ہی ہاتھ دے کر روک لیا اور میرے ٹھکانے پر چھوڑنے کی فرمائش کی۔ میں نے راستے میں سے افتخار صاحب کے نام جلد از جلد ملاقات کا پیغام پہنچانے کو کہا۔ اسلم نے وعدہ کیا کہ وہ کل شام مجھے افتخار صاحب کا جواب پہنچا دے گا۔
اگلے روز اس نے واقعی افتخار صاحب سے ملاقات کا وقت اور طریقہ بتا دیا۔ مجھے اس کی ترکیب سن کر ہنسی تو آئی، لیکن اس کی ذہانت کی داد دینی پڑی۔ بلا شبہ دشمن کے ملک میں غیر معمولی ذہانت استعمال کیے بغیر رہ کر اپنا کام نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ 2 دن بعد اتوار کے روز میں کھجور کی پتیوں سے بنی ایک ٹوکری اٹھائے مزدوروں کے حلیے میں ایک مصروف سبزی منڈی کے باہر موجود تھا۔ یہ مزدوری حاصل کرنے کے لیے مجھے منڈی کے مزدوروں کے سرگنا کو پیشگی 2 روپے بھتہ دینا پڑا۔ مجھے فوراً ہی مزدوری ملنا شروع ہو گئی اور میں نے 4-5 پھیروں میں ہی اپنی خرچ کردہ رقم یعنی 2 روپے وصول کر لیے، جس کے بعد میری اصل کمائی شروع ہو گئی۔ میں نے لگ بھگ 5 روپے کمائے تھے کہ افتخار صاحب کی گاڑی دھیرے دھیرے منڈی کی طرف بڑھتی نظر آئی۔ میں نے مزدوری طے کرنے کے لیے بھاؤ تاؤ کرتی ایک ہریانوی عورت سے معذرت کی اور اپنی ٹوکری اٹھائے سڑک کے کنارے جا پہنچا۔ افتخار صاحب نے گاڑی میرے قریب پہنچنے پر ڈرائیور کو گاڑی روکنے کا کہا اور اسے سائڈ پر گاڑی لگا کر انتظار کرنے کو کہا۔ اس اثنا میں مجھے ان کے قریب پہنچنے کا موقع مل گیا۔ بابو جی، بھاجی اٹھان کے لیے مزدور چاہیے؟ انہوں نے کہا۔ ہاں، کیا لوگے؟ میں نے آزی سے کہا۔ جو مرضی ہو دے دینا بابو جی۔ انہوں نے سخت لہجے میں کہا۔ 1.5 روپیہ ملے گا، اور فالتو وقت لگنے پر یا سبزی زیادہ دیکھ کر شور مچایا تو اچھا نہیں ہوگا، سمجھے؟ میں نے یقین دلایا کہ میں کوئی لفڑے بازی نہیں کروں گا۔ انہوں نے اطمینان کے اظہار کے لیے سر ہلایا اور مجھے اپنے پیچھے آنے کا کہہ کر سبزی منڈی میں داخل ہو گئے۔ 1.5 درجن کے قریب سبزی اور پھلوں کی دکانوں اور پتھاروں کے چکر لگاتے، بھاؤ تاؤ کرتے لگ بھگ 1 گھنٹے میں انہوں نے میری تمام گزارشات بغور سن لی اور ان کا ذہنی تجزیہ کرنے کے بعد کچھ ترمیم و اضافوں کے ساتھ سچن بھنڈاری پر قسمت آزمائی کی اجازت دے دی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ منصوبے کے ابتدائی مراحل کی تکمیل کے بعد اسی طرح کی لیکن نسبتاً یکسوئی والے ماحول میں ایک اور ملاقات کی جائے گی اور میری کاوشوں کے نتائج کے مطابق منصوبے پر ایک بار پھر غور کیا جائے گا۔ میں سبزیوں سے لدی ٹوکری اٹھائے ان کے ساتھ لشٹم پشٹم گاڑی تک پہنچا تو ڈرائیور اخبار منہ پر ڈالے کھراٹے لے رہا تھا۔ نیند خراب کیے جانے پر اس نے برا سا منہ بنایا۔ افتخار صاحب نے طے شدہ مزدوری کے ساتھ 8 آنے بخشش بھی دی تو میں نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر ان کا شکریہ ادا کیا اور سبزیاں گاڑی کی ڈگی میں رکھوانے میں بھی پرجوش مدد کی۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔